أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 81 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے بھیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر باہر جاتے تھے تو پھر اپنے گروہ میں جا کر مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف مشورے کرتے اور سازشیں تیار کرتے تھے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہم بڑے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، بس جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہم کریں گے، لیکن جب اٹھ کر چلے جاتے تو منکر ہو جاتے اور اپنے ساتھیوں میں مل کر اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، طاعۃ، کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں، ہم تو اطاعت کریں گے، ہم فرما بردار ہیں۔ فَإِذَا، پس جب، برزو، وہ باہر چلے جاتے ہیں، من عندکا، آپ سے، یعنی جب آپ سے وہ باہر چلے جاتے ہیں، آپ کی محفل سے باہر چلے جاتے ہیں، بیتا، تو پھر وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو، طائفتن، ان کا ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی تقول، ان الفاظ، اس بات چیت کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی تھی، یعنی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں ان کے خلاف وہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتب، لکھ دیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے، ما یبیتون، جو وہ مشورہ کرتے جاتے ہیں اللہ لکھتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، کندھوں پر 2 فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، تو وہ لکھتے جاتے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں، جو مشورہ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان کی پرواہ نہ کریں، اور اب بھی ہمارے پاس اسی طرح کا حکم ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے، آپ کا وکیل ہے، آپ کا کارساز ہے۔ ایک دعا پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں، رات کو مشورہ کرتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک گروہ رات کو آپس میں مشورہ کرتا ہے اس کے خلاف جو بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مشورے کو جو وہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، یعنی اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کافی ہے، آپ کا وکیل ہے، آپ کا کارساز ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے کہ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ منافقوں کی نشانیاں ہیں کہ جب بات کریں گے تو اکثر جھوٹ بولیں گے، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھیں گے اس میں خیانت کریں گے، اور جب آپ سے وعدہ کریں گے تو پورا نہیں کریں گے، وعدہ خلافی کر لیں گے، اور اگر غصے میں آئیں گے تو پھر گالیاں بھی نکالیں گے۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ اور اگر جہاد کا حکم ہو جائے تو کہیں گے ہم تو ذرا بیمار ہیں، پھر وہ ڈسیبل بن جائیں گے، یا وہ اپنے آپ کو بیماری کا کسی اور طریقے کا وہ اپنے آپ کو شو کریں گے کہ ہم کمزور ہیں، اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم جہاد پر جا سکیں، اس وقت گھر بیٹھ جائیں گے، ڈر ہوگا کہ مر جائیں گے۔ اسی طرح سے یعنی اگر آپ کو آپ اگر جہاد کے لیے آپ وہ نہ مانگیں اپنا ان کو آنے کا، بلکہ ان کو کہیں آپ مالی مدد کریں، تو وہ کہیں گے ہم تو لاس میں ہیں، ہمارا تو نقصان جا رہا ہے، ہمارا وہ تکلیف ہو جائے گی ان کو دینے میں بھی۔ یعنی اس طرح کے اور بھی بہت باتیں ہیں قرآن پاک میں، ان لوگوں کا بہت بڑا کھل کے بیان ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں ہمیشہ جس طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اندر سے وہ منافق ہوتے تھے، یعنی اندر کے کافر ہیں، اوپر سے مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا اور جناب وہ مسلمانوں کے بھیس میں بیٹھے ہیں، لیکن اندر جو ہے نا وہ ان کے کفر وہ ان کو خلل ڈال رہا ہے۔ کسی طرح نکلیں اور یہ جو انفارمیشن یا بات چیت ہمیں معلوم ہوئی ہے اس کے خلاف ہم کوئی سازش تیار کریں، تو پھر وہ اپنے جو ہے جو ان کے جاننے والے ہوتے تھے دوسرے گروہ، یعنی اپنے گروہ میں جو اپنے یار دوست جیسے ان کی گروپ بنا ہوا تھا تو اس میں جاتے، راتوں کو مشورہ کرتے اور اس طرح کی سازشیں تیار کرتے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے خلاف جو ہیں وہ سازشیں تیار کرتے۔ منافق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے نا تو اقرار کرتے تھے ہم وفادار ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، مگر جب محفل سے اٹھ کر باہر چلے جاتے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کرتے، اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی سازشوں کو جو ہے وہ میں جانتا ہوں، پھر وہ اللہ ان کی سازشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیتا۔ پھر اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور ان منافقوں سے خوب انتقام لے گا۔ تو یہ وفاداری کا آج بھی ایسے منافق ہیں جو وفاداری کا دلاسا دے کر بے وفائی کرتے ہیں۔ ایک گروہ لوگوں کا آج بھی ہے جو مسلمان بنا ہوا ہے لیکن وہ فحاشی عیاشی کو مسلمانوں میں پھیلاتا ہے اور گناہ کے کاموں میں دوسروں کو لاتا ہے، اور غبن کرنا ہو اور دولت دنیا کو حرام طریقے سے کمانا ہو وہ اس کے بھی گر بتاتا ہے۔ تو اس طرح مختلف ایسے منافق اب بھی موجود ہیں جو اپنے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، کیونکہ فرشتے ان کے ہر کرتوت کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے فرما دیا کہ آج بھی مسلمان جو اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اس کو منافق کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو اللہ اس کو ان کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال بنا دے گا، یہ اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے بلکہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے ضعیف ایمان والے جو تھے نا وہ بھی منافقوں کے نرغے میں آ جاتے تھے اور منافقوں کی سازش میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یاد رکھیں کہ منافق ہمیشہ شیطان کے بھروسے پر کام کرتا ہے، اور ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے بھروسے پر کام کرتا ہے۔
اس لیے ایمان والا کامیاب ہوتا ہے اور شیطان ناکام ہوتا ہے، اور منافق کیونکہ شیطان کے بھروسے پر ہوتا ہے اس لیے شیطان ناکام ہے، منافق بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ایمان والا ہے، جس کا بھروسہ توکل اللہ پہ مکمل طور پر مضبوط ہے، اللہ اس کی ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کو منافقین کوئی تنگ کر رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ اس آیت میں جو آخری الفاظ ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ نوٹ کر لیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ جو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، بس اسی کو جو ہے نا ایک تسبیح پڑھ لیا کریں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، درود شریف اول آخر، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا آپ کا جو ہے نا، آپ عشاء کے بعد پڑھیں یا صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ایک تسبیح پڑھ لیں بس۔ تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو منافق ہے نا وہ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہو جائے گا اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر منافق آپ کی طرف کوئی حملہ کرنا چاہے گا شیطان کی مدد سے، تو اللہ کے فرشتے اس کو سبق سکھا دیں گے، آپ کی مکمل حفاظت ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، منافقوں کا طریقہ ہے کہ یہ راتوں کو اندھیرے میں سازشیں تیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی خفیہ جو مشورے ہیں نا ان کو کوئی نہیں سن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادھر دیکھیں، واللہ یکتب ما یبیتون، تو اللہ ریکارڈ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ سب سنتا ہے۔ اور پھر اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، نیک بندے، ان کو اللہ مطلع کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے، پھر وہ ان کے جھانسے سے بچ جاتے ہیں۔ آج بھی اگر منافق قرآن پاک پر غور و فکر کر لے، یہ بتا رہے ہیں کہ اگر منافق صحیح بندہ بننا چاہتا ہے توبہ کرے، پہلے توبہ طیب ہو جائے، اور توبہ طیب ہو کر جو ہے نا وہ قرآن پاک کو پڑھے، اس پر غور و فکر کرے، اسے سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھے، اور قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی تفسیر کے ساتھ پڑھے، تو اس کی منافقت خود بخود ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ ایمان کے ساتھ لبریز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی سمجھ بوجھ اور تدبر آئے گا۔ لیکن اگر وہ آج کل کا جو منافق ہوتا ہے، اس کے پاس باقی سب کام کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، دین کی طرف بس صرف ہوا مارنی ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جیسے ڈھول ہوتا ہے نا، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، کھوکھلا ہوتا ہے، اوپر سے بڑا ہاتھ لگاؤ بڑا بجتا ہے۔ منافق اسی طرح ہوتا ہے، اندر ایمان نہیں ہوتا، ایسے ڈھول کی طرح خالی ہوتا ہے، اوپر ہاتھ مارو تو نا بڑا بجتا ہے، میں بڑا مسلمان ہوں، لیکن اندر کک نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اکثر منافق یہودیوں کے ایجنٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان سے بھی وہ کچھ نہ کچھ ان کو مال ملتا تھا، اور آج بھی بہت سارے ایسے ہیں منافق جو ان لوگوں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ مال وہاں سے لیتے ہیں اور مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور گناہ اور گندی چیزیں پیدا کرتے ہیں، اور ڈسٹربنس جو ہے یعنی افراتفری کا عالم وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں چل رہا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں قیامت کے دن ان کا حساب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس دنیا بھی ان کو سزا ضرور دے گا۔ اللہ پر توکل رکھ کر منافقوں کی سازشوں سے آپ بے پرواہ ہو جائیں، توکل مضبوط ہوتا جائے گا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ ان کی ہر سازش کو کچلنے کے لیے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ منافق جو کچھ کرنا چاہیں گے کرنے دیں، اللہ ان کا حساب لینے کو کافی ہے۔ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، ان سے اللہ خود ہی انتقام لے لے گا۔ منافق کے بغض، اناد، ہٹ دھرمی کو رب تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس اسی اللہ کو اپنا کار ساز بنا لو۔
تو یاد رکھو یہ منافقوں کی تمام چالوں کو وہی اللہ ناکام بنا دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور تمام منافق جو ہیں ان کی چالوں سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقربین میں شامل ہو کر سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔